السلام علیکم جی، میں ہوں عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے آئی ٹی انفو فار یو میری یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں 10 بیسٹ ایپلیکیشن ان پلے اسٹور۔ وہ ایسے ایپلیکیشن ہیں کہ عام طور پہ ایز اے ایجوکیٹڈ پرسن وہ سب کے سب ہماری ضرورت ہوتی ہے، اور یوں سمجھے کہ یہ سارے ایپلیکیشن ان میں سے بعض ایسے ایپلیکیشن ہے کہ ایز اے ایجوکیٹڈ پرسن کو کسی نہ کسی موڑ پر ضرور کام آئیں گے۔ تو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایپلیکیشن وہ کون سی ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ سب سے پہلے ایپلیکیشن کے بارے میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ ایسی ایپلیکیشن ہے کہ جب ہم کسی فیلڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر وہ ہم سے اپنے ڈیٹ آف برتھ کے دن اور ڈیز اور منتھ اور وغیرہ وغیرہ ایئر وغیرہ مانگتے ہیں، تو آدمی کو پھر کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو آسانی کے ساتھ ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کسی کے ڈیٹ آف برتھ کو؟ تو ایج کیلکولیشن کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اپنا آج کا ٹوڈیز ڈیٹ اس کو لکھیں اور آگے اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھیں۔ فرض کریں میں کوئی بھی لکھ دیتا ہوں، یہاں سے اس کو میں لکھ دیتا ہوں فروری 1984۔ اس کو میں نے لکھ دیا۔ اب لکھنے کے بعد اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ تو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کو، یہ نیکسٹ برتھ ڈے جو یہ ہیں اور پوری ترتیب ڈیٹیل آپ کو سامنے لا کر دکھا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 36 ایئرز اور 2 منتھس اور 0 ڈیز، یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ وہ کیلکولیٹ کر کے ہمارے سامنے اس کے ذریعے سے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ معلوم کر سکتے ہیں، یا اپنی فیملی کی کسی بچے کا یا کسی فرد کا معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم دوسری اپلیکیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ دوسری اپلیکیشن کون سی ہے جو ہمارے کام آئے گی؟ تو وہ اپلیکیشن میں آپ کے سامنے کھول کے دکھا دیتا ہوں، اس کو اوپن کر کے۔ یہ اپلیکیشن اصل میں جب ہم کسی امیج کو ایز اے ٹیکسٹ فائل ہم کسی جگہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا ہم فوٹو نکالتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، اپنی موبائل میں۔ اگر ہم کسی اپلیکیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا کام کیا ہے اور کیسے ہم اس کا یوز کریں گے تو جانیے اس ویڈیو میں، اور بہت آسان طریقے سے اس کی ڈیفرنس کو آپ جان سکیں گے۔ تو اس اپلیکیشن کا یہ اب دیکھیں، اس پر میں امیج کی پکچر نکال دیتا ہوں، اور نکالنے کے بعد آپ دیکھیں کتنا واضح، جب آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کو اس کا بالکل ڈیفرنس نظر آئے گا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ جو پوئم لکھا ہوا ہے ڈائریکشن کے نیچے سے دوسرے پیج کی بھی لکھائی واضح طور پہ اسے ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے، تو یہ اس کی ڈیفرنس ہے۔ اگر آپ دوسرا پکچر نکال دیں تو آپ کو اس کی بہت اچھی طرح آپ اس کو سمجھ جائیں گے، بالکل واضح طور پہ بہت کلیئرلی یہ اس کی امیج نکالتا ہے۔ تو ڈاکومنٹس بہت کلیئرلی آپ کو دیکھیں، جو عام بائی ڈیفالٹ کیمرہ ہے اس سے نکالنے اور اس کے ساتھ نکالنے میں بہت واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ دوسری اپلیکیشن ہے۔ اب جانیے تیسری اپلیکیشن کے بارے میں، وہ کون سی ہے اور اس کا کیا یوز کیسا ہے۔ تو تیسری اپلیکیشن وہ بھی اگر آپ کو یہ پسند نہ ہو تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے کس طرح اسکیننگ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اس اپلیکیشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ اپلیکیشن یہ اس سے بھی بہت کمپیوٹر کی طرح یہ صاف اور ستھری آپ کو اسکیننگ کر کے آپ کو بالکل کمپیوٹر کی طرح نظر آئے گا۔ جتنا بھی میں نے اس کا یوز کیا ہے دیکھیں، یہ سارے میں نے اسی کے ساتھ اسکین کیے ہیں، اور اسکین کرنے کے بعد یہ اسٹوڈنٹ کے نوٹس ہیں، دیکھیں اس طرح آپ کو نظر آئیں گے، جس طرح کے کمپیوٹر کے ذریعے، اس سے بھی بہت زبردست اور بہت مختصر وقت میں آپ اسکیننگ کر کے اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا استعمال کس طرح کریں گے؟ اس کیم پر کلک کر لیں، کیم پر کلک کرنے کے بعد دیکھیں اب اس کا میں امیج نکالتا ہوں، یہ جس طرح بھی ہو
टेढ़ा हो, जिस तरह भी हो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। जितने भी आपकी ज़रूरत हो तो उसको आप सेलेक्ट कर लें, उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद देखें जिस साइड से भी आपने सेलेक्ट करना उसको सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। अब नीचे देखिए मैजिक पे मैं चला जाता हूँ, बिल्कुल वाज़ेह, इसमें ब्लैक एंड वाइट भी है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैजिक आम तौर पे इस्तेमाल कर लिया करे, वो अपनी ही कलर में बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आएगा। तो ये है मोबाइल के ज़रिए से स्कैनिंग की एप्लीकेशन। ये भी आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त। इसका अगला काम ये है कि अगर यहाँ पर हम किसी स्कैन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लें तो सेव लेफ़्ट साइड से दूसरे नंबर पे सेव टू गैलरी भी हम कर सकते हैं, मूव टू बी वगैरह वगैरह। अगर इसको हम शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप इसको पीडीएफ में भी शेयर कर सकते हैं और इमेज में एज अ इमेज भी इसको शेयर कर सकते हैं और वर्ड फाइल में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये तीसरी एप्लीकेशन थी। अब चलते हैं चौथे एप्लीकेशन की जानिब। चौथा एप्लीकेशन कौन सा है? वो आमतौर पे मुसलमानों के लिए बहुत मुफीद है एज अ मुस्लिम। तो वो अपने नमाज़ों के अवकात को, प्रेयर टाइम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करते वक्त आपका वो मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑटो साइलेंट हो जाएगा, उसी मूड पे चला जाएगा। जितनी वक्त के लिए आप इसको सेट करते हैं तो उतनी ही वक्त पर आपका वो मोबाइल वो साइलेंट रहेगा। 20 मिनट 30 मिनट जितने भी आप उसको साइलेंट सेट करना चाहते हैं। अगर आप कहीं मीटिंग पे हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी और जगह पे हैं तो और पर्पज़ के लिए भी आप इसको सेट सला टाइमिंग, इस पर क्लिक कर ले। अब फजर हैं, फजर का टाइम आप यहाँ पे सेट कर ले। फजर का टाइम फ़र्ज़ करें यहाँ पर सेट कर देता हूँ, पहले घंटे पे क्लिक कर ले। यहाँ पर 5 पे मैं आ जाता हूँ, 5 से लेकर या 6 को सेलेक्ट कर लें, 6 तक ये साइलेंट रहेगा, ठीक है। 6 ओके 2 अब उसको सेट कर लें। 6 से कितना फ़र्ज़ करें, अब यहाँ पर आकर 6 से 6:30 यहाँ तक ये फजर में साइलेंट रहेगा। तो हर एक नमाज का आप अपना टाइम सेट कर सकते, तो उसके दौरान ये साइलेंट रहेगा और इसके फ़ौरन ही 6:31 पे जाएगा साइलेंट से। अगर बंदे को पता ना चले तो नमाज के दौरान रिंग आ जाता है। तो अगर आप इससे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल साइलेंट मोड में जाएगा और ऑटोमेटिकली उस साइलेंट मोड से निकलेगा। तो ये थी चौथी एप्लीकेशन। अब जानते हैं पांचवी एप्लीकेशन के बारे में। तो पांचवा एप्लीकेशन ये है कि अगर आप गूगल पर ऑनलाइन कोई किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो उसका नाम आपको पता नहीं है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं लिखा है, तो आप आसानी के साथ उसको सर्च कर सकते हैं और इससे मैचिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो गूगल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर शो करेगा। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है गूगल लेंस। ये गूगल लेंस, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। अब ये ओपन हो चुकी है। अब ओपन होने के बाद उसी चीज़ का आप स्कैन कर लें, जो चीज़ आप गूगल पे सर्च करना चाहते हैं। अब उसी का पिक्चर आप निकाल लें। फ़र्ज़ करें ये चाबी है, कीज़ है, इसका मैं पिक्चर निकाल के दिखा देता हूँ। अब इससे मैचिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो गूगल ऑटोमेटिकली आपके सामने शो करेगा। देखें अब नीचे अब जाएं, जितनी भी कीज़ हैं वो आपको शो करेगा। अब एरो की को दबाएं तो नीचे आपको और भी इस तरह की पिक्चर, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो आपको शो करेगा। यहाँ पर मैं दूसरे पिक्चर के बारे में, अब यहाँ पे मेरे पास ये तस्वीर हैं तो इसका पिक्चर मैं गूगल पे शो करना चाहता हूँ। अगर इससे मैं पिक्चर निकाल लूँ, अब देखें इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा। इसके अलावा अगर मेरे पास ये टेबलेट्स हैं, इसका मैं इमेज निकाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली इससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होगी वो गूगल आपको शो करेगा। तो ये थी पांचवी एप्लीकेशन। अब जानते हैं छठे एप्लीकेशन के बारे में। तो इसके बाद अगला एप्लीकेशन जो है वो ये है कि आमतौर पे हम कैमरे का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी
وہ ریزولوشن اچھی نہیں ہوتی. اگر آپ بالکل کلیئرلی کسی ویڈیو کرنا چاہتے ہیں یا امیج نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس اپلیکیشن کا استعمال کر لیں تو بہت واضح فرق آپ کو نظر آئے گا. اب یہاں سے میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اس اپلیکیشن کو. دیکھیں یہ اوپن ہو چکی ہے. اب اس کی فرق کو آپ دیکھیں. یہ اس میں یہ 4x تک زوم کر سکتے کسی چیز کو. بہت کلیئرلی آپ اس سے امیج نکال سکتے ہیں. یہاں پر میں اس کا امیج نکال دیتا ہوں. تو اس کے فرق کو آپ تب جانیں گے جب آپ اپنی موبائل کے کیمرے کو استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی. تو دونوں پکچر میں آپ کو بہت واضح فرق نظر آئے گا. تو یہ تھی 5ویں چھٹی اپلیکیشن. تو اب جانتے ہیں اگلے اپلیکیشن کے بارے میں. وہ ایسا اپلیکیشن ہے وہ آپ میتھس پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کچھ بچے ہیں وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بہت زبردست ہے. میتھ کا کوئی بھی آپ سوال دے دیں تو وہ آسانی کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں. فرض کریں اچھا میں اس کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں. اس اپلیکیشن کو میں نے اوپن کیا. اب اوپن کرنے کے بعد اپنے ہینڈ رائٹنگ سے کسی ایک سوال کو یہاں پہ میں سمپل کویشچن کو آپ کے سامنے یہ میں نے لکھا ہوا ہے اس کا میں امیج نکال دیتا ہوں. دیکھیں اب اس کو ریڈ کر رہا ہے. ریڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ چکا ہے. اب شو سالونگ سٹیپس اب پورا سٹیپ آپ کو دکھا دیتے کہ کس طرح یہ ہوا اور یہ کیسے میں نے اس کو حل کیا. تو اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی میتھس کے ایکویشن کو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے. اب اس کے ساتھ ریلیٹڈ اگلا اپلیکیشن ہے وہ بھی میتھ پرپس کے لیے آپ گھر میں اپنے بچوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں. تو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو میں. تو اس کے ذریعے سے میتھس کے جتنی بھی سوال ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ کے ٹائپ کر کے آپ حل کر سکتے ہیں. فرض کریں یہاں پر میں کسی ایک کویشچن کو لکھ کر آپ کے سامنے حل کر دیتا ہوں. تو یہ آپ کے سامنے میں یہاں پہ کوئی بھی کویشچن لکھ دیتا ہوں. بہت یعنی آپ کسی بھی بڑے عدد کو لکھ لیں اور پھر اس کا ڈیوائڈ کو ٹائپ کر لیں اور از اکول ٹو کو دبائیں. تو آپ سے مانگ رہا ہے کہ کتنے ڈیجٹ تک آپ اس کو پوائنٹ بھی لکھنا چاہتے ہیں ریمائنڈر تک. یہ 7 پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں ود ریمائنڈر. یہ پورا سوال اس نے حل کر کے دے دیا ہے. تو یہ بھی آپ اپنے گھر میں بچوں کے لیے میتھ پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بہت زبردست اپلیکیشن ہے. تو چلتے ہیں اگلے اپلیکیشن کی جانب. وہ بہت زبردست ہے. وہ کیسا کہ آپ نے ہینڈ رائٹنگ کی جو لکھائی ہے اس کو آپ آٹومیٹیکلی بغیر کمپوزنگ کے آپ ٹیکسٹ میں کیسے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ کس طرح اس کا جو ہے نا آپ ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے کسی بھی زبان میں. تو جانیے اس ایپ کے بارے میں. تو یہاں پر میں اس ایپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں. اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح ہے. اب یہاں سے آپ پک بھی نکال سکتے کوئی پکچر. لیکن یہاں پر اگر آپ ٹیپ کر لیں تو اپنی گیلری سے کوئی بھی سلیکٹڈ امیج کو اٹھا دیں. یہاں سے میں اس کو اٹھا دیتا ہوں. اٹھانے کے بعد اس ایریا کو آپ سلیکٹ کر لیں. اس ایریا کو آپ ٹیکسٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد اب ریکگنائز پر آپ کلک کر لیں. اب یہ اس کو ریکگنائز کر رہا ہے. پورا ٹیکسٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب سیو پہ کلک کر لیں تو یہ سیو ہو جائے گا. دیکھیں آپ کے سامنے آ چکا ہے وہ پورا کا پورا ٹیکسٹ. اب انگلش ٹو اردو میں نے سلیکٹ کیا. ٹرانسلیٹ پہ میں کلک کر دیتا ہوں. آپ کے سامنے یہ ٹرانسلیٹ ہو کر آ جائے گا. دیکھیں حال ہی میں نے ایک کو دیکھا. یہ دیکھیں پورا ٹرانسلیشن آ چکا ہے کسی بھی زبان میں. اس میں اور بھی ٹرانسلیشن ہے. آپ دیکھیں کسی بھی زبان ہندی میں کرنا چاہتے ہیں تو ہندی کو دبائیں. یہ ہندو میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. کسی اور زبان میں دوسری زبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں جس زبان میں آپ کو ضرورت ہو. تو یہ وہ اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ہینڈ کے میڈ لکھائی کو یا ٹیکسٹ کو ہم کس طرح
ایڈٹ ٹیکسٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں. بہت زبردست اپلیکیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخری اپلیکیشن یہ ہیں کہ فرض کریں ہم نے کام کیا، جو کچھ بھی کمپیوٹر پہ ہم نے کمپوز کیا یا ہمارے پاس امیج وغیرہ ہیں جو کچھ بھی ہیں، جیسے میں ایک امیج کو اٹھا دیتا ہوں یا کسی فائل کو اٹھا دیتا ہوں، اس کو ہم کمپیوٹر میں موبائل میں کس طرح پرنٹ کریں گے. تو اس کے لیے ایک اپلیکیشن ہے. یہاں سے میں آپ کو پریکٹیکل دکھا دیتا ہوں. یہاں پر میں آتا ہوں ڈاکومنٹس میں، آ کر یہاں سے اس ڈاؤن لوڈ کو میں اوپن کر کے یہاں سے کسی ایک ڈاکومنٹ کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں. یہاں سے میں نے اس کو اوپن کیا، اس کو نہیں، اس ڈاکومنٹس کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ اوپن ہو رہا ہے. تو اس طرح اگر آپ گوگل پہ آن لائن بھی کسی چیز کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی موتے تو کس طرح کریں گے. اب اس کو میں نے اوپن کیا ہے، شیئر پہ میں کلک کر دیتا ہوں. شیئر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آتا ہوں، پی ڈی ایف پہ میں کلک کر دیتا ہوں. اب یہاں سے وہ پی ڈی ایف میں آٹومیٹیکلی آ جائے گا. اب یہاں سے شیئر اٹیچمنٹ، میں واپس آتا ہوں. یہاں سے شیئر کی بجائے ان 3 ڈاٹس پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور پرنٹ پہ میں کلک کر دیتا ہوں. اب ہمارے سامنے پرنٹ آئیں گے. جو ہی میں نے کلک کیا اب ہمارے سامنے یہ پرنٹ آ چکا ہے. اب پی ڈی ایف پہ میں کلک کر دیتا ہوں تو اب یہ مجھ سے سیونگ کی ایریا مانگے گا. ڈاکومنٹس کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں اور ڈن پہ کلک کر دیتا ہوں. اب وہی ٹیکسٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. یہاں پر آ کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ڈاکومنٹس آپ دیکھیں 5، اس کو اوپن کر دیتا ہوں. اس کو اوپن کر کے میں دکھا دیتا ہوں. وہی پرنٹ جو میں نے دیا تھا وہ پرنٹ آ چکا ہے. تو اس کے لیے آپ نے فوکسٹ ریڈر کا استعمال کرنا ہے. تو یہ تھے چند ایپ، غالباً 10 ایپ تھی جو بہت زبردست اور کام کی ایپ ہے. اگر آپ کو یہ پسند آئے ہوں تو پلیز اس کو ڈاؤن لوڈ کرے، یوز کرے اور میرے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.